پی ٹی آئی کا سیاست کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طاہر نے کہا 190 ملین پاؤنڈ اینڈ شٹ کیس تھا۔ عدالتی فیصلہ ملکی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ ہے۔ پی ٹی آئی دور میں ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا تھا۔ شہزاد اکبر نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنی چوری چھپانے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے۔ جب اس کیس میں قانونی دفاع نہ ہوا تو مذہب کارڈ استعمال کرنے لگے۔ پی ٹی آئی والے خدا کا خوف کریں، اس معاملے پر مذہب کو درمیان میں نہ لائیں۔ وزیراعظم ہاؤس اور آفس کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے، آڈیو لیکس ہونے کا معاملہ۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر رجسٹرار اعتراضات کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ جسٹس امین الدین خان 21 جنوری کو چیمبر میں سماعت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے عزیز کو امت بھنڈاری چیمبر میں پیش ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیراعظم ہاؤس اور آفس کال ریکارڈنگ کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی یا کمیشن بنانے کی درخواست دائر کی تھی۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں سے مدارس مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ مدارس ختم کرنے کی خواہش اور سازش انگریزوں کی بھی تھی۔ چارسدہ میں خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے نظام حیات بنایا ہے۔ ہمارا ملک سر تا پاؤں سود میں ڈوبا ہوا ہے۔ سارے ادارے اور بینک سودی نظام پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈمی اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمیں کوئی خواہش نہیں۔ ہمارے وسائل پر ہمارا اختیار ہے، یہ وسائل کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا صوبہ بھر میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت مالی سال کے آخر تک مکمل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں صوبہ بھر میں جاری سڑکوں اور ہیلتھ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی سیکرٹری تعمیرات و مواصلات سہیل اشرف نے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں رابطہ سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ کھیت تا منڈی سڑک کی تعمیر سے معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی۔ نئے ہیلتھ کلینکس بننے سے دور دراز علاقوں کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں میسر ہوں گی۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ مجھے سیاسی جماعتوں میں کوئی ثالثی کا کہے تو کردار ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں مسائل کے حل کے لیے پارلیمان میں بات کریں۔ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی آرمی چیف سے ملاقات کا مجھے کوئی علم نہیں۔ میرے مطابق میٹنگ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال پر تھی۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کہ یوم سیاہ میں شرکت کی دعوت نہیں ملی۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک ہی وقت میں کئی جگہ مذاکرات نہیں چلا سکتی۔ سیاسی مسائل کا حل سیاسی جماعتوں نے ہی نکالنا ہے۔ مذاکرات کے معاملات پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی کیسز نمبر وائز ہی چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عطا طاہر نے پی ٹی آئی کی اپیل سے متعلق درست بات کی۔ قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے، کوئی شک نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ ایک 26ویں آئینی ترمیم میں بھی طے ہوا تھا اپیلیں نمبر کے مطابق لگیں گی۔ امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے صدر جو بائیڈن سے معافی کی اپیل کر دی۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکلاء کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ نئے شواہد سامنے آنے سے ان کی بے گناہی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے وکلاء کے ذریعے ایک پیغام میں کہا کہ میں ناانصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک دن میں اس عذاب سے آزاد ہو جاؤں گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس کی کمان رائل نیوزی لینڈ نیوی کو سونپ دی۔ پاک بحریہ کے کموڈر عاصم سہیل ملک نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمانڈ رائل لینڈ نیوی کے کموڈر راجر وادرڈ کے حوالے کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے کمبائنڈ وائس ایڈمرل جارج وقوف اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے تحت کام کرنے والی 5 ٹاسک فورسز میں سے ایک ہے۔
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मुकामात से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन जबकि M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद है। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। मोटरवे M5 पर मुल्तान से ओज शरीफ तक एंट्री बंद की गई है। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद है। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा, चमन, दरा कोजक, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत कई मुकामात पर बर्फबारी और बारिश हुई। ज़ियारत शहर में रात से अब तक 3 इंच बर्फ पड़ चुकी है। बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जिसके बायस N25 चमन, कोयटा, कराची शहरा पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बारिश और बर्फबारी से शमाली बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन हो गया। बर्फानी तूफान के बायस कोजक टॉप में रोड क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुअत्तल हो गया। निजी हज स्कीम के तहत पुरकशिश हज पैकेज लेने वाले खबरदार हो जाएं। हज 2025 के तहत निजी स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन से मुतालिक हुकूमत का अहम फैसला सामने आया है। 30 लाख रुपए से जायद का हज पैकेज लेने वाले आज़मीन का हज FBR और सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दिया गया है। 30 लाख रुपए से जायद का प्राइवेट पैकेज लेने वाले आज़मीन के नाम FBR को भिजवाए जाएंगे। भारी निजी हज पैकेज लेने वालों के नाम क्लियरेंस के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को भिजवाए जाएंगे। FBR मुतालिक आज़मीन के असासों और टैक्स की छानबीन करेगी। मराकश कश्ती हादसे में फैसलाबाद, लाहौर, कराची से जाने वाले मुतअद्दिद अफराद के नाम सामने आ गए। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि 20 अफराद फैसलाबाद, लाहौर, कराची से गए, जिनमें से 8 जाबाक हो गए जबकि 12 को बचा लिया गया। मराकशी कश्ती हादसे की तहकीकात में FIA हुकाम ने जाबाक और बचाए गए 20 अफराद का सुराग लगा लिया, जो कराची, लाहौर और फैसलाबाद एयरपोर्ट्स के सेनेगल रोजाना हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अफराद विजिटर्स और 1 आर्जी रिहायशी वीजा पर फैसलाबाद से सेनेगल गए। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर आज से अमल दरामद होगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली काबीना ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। मुआहदे के तहत 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। इसराइल 95 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास की कैद में मौजूद 33 यरगमालियों की तस्वीर जारी कर दी गई। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी, जबकि तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास ने मुआहदे पर अमल न किया तो इसराइल दोबारा जंग का हक रखता है।